پلیٹ فارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں کچھ تاریخ کی، ہندوستان کی تاریخ. ہندوستان کی تاریخ کو آج کا ہندو بھول گیا ہے، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آئے ہوئے ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے اور وہ 1200 سال کی تاریخ بھول گیا ہے. آئیے ان 1200 سالوں کی تاریخ میں سے چند ایک چیزوں کی اسے ایک دفعہ پھر یاد دلاتے ہیں. آج وہ یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے، انڈیا کے اسپیشلی جہاں پر اس کی حکومت ہے، ہندوستان تو بہت بڑی زمین ہے کہ وہاں کابل سے لے کر آپ کو بنگال سے بھی آگے تک اور نیچے آپ چلے جائیں تو سری لنکا تک، یہ تو سارا کے سارا ہندوستان. اس کو تو ہندوستان کے ایک حصے پہ حکومت ملی ہے تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے ختم کر دے. وہ بھول گیا ہے کہ یہی مسلمان ہیں جنہوں نے اس پر 1000 سال حکومت کی. چاہتے تو ختم کر دیتے، پر ختم نہیں کیا بلکہ پنپنے دیا، بڑھنے دیا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. ہاں، جہاں انہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی، قانون کو توڑا، وہاں سبق بھی سکھایا. تو سبق بھی بھول گئے ہیں، تاریخ بھی بھول گئے ہیں، احسانات بھی بھول گئے ہیں. تو آئیے ان کو ذرا تاریخ کا آئینہ ایک دفعہ پھر دکھاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب مسلمان حکمران تھا یا مسلمانوں کے علاوہ غیر ہندو جب حکمران تھے تو ان کے ساتھ کیا انہوں نے طریقہ اپنائے رکھا اور ان کی کیا روش ہے. یہی تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں دی، ابھی ریسنٹلی دی ہے تو سارا کچھ سامنے آ گیا ہے کہ یہ کتنے ظرف کے لوگ ہیں، یہ کتنے چھوٹے عقلوں کے، چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں اور یہ کیا ہیں اور ان میں کتنی انصاف پسندی ہے. یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ وہ جی ہم ہاتھ جوڑ کے ملتے ہیں، نمستے کرتے ہیں، اسی سے اندازہ لگائیں ہم کتنے جھکنے والے لوگ ہیں. ارے تم جھکنے والے ہوتے تو اپنے مسلمان شخص کو جو تمہارے ہی ملک کا شہری ہے سینے سے لگاتے. وہ اسی ملک کا شہری ہے اور برسا برس سے شہری ہے، صدیوں سے شہری ہے، اس کے خون میں اسی مٹی کی ہر چیز دوڑ رہی ہے. تم کیسے اس کو خود سے الگ کرتے ہو؟ کس بنیاد پر اس کو خود سے الگ کرتے ہو؟ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ تم اس پر ظلم کر سکتے ہو؟ خواہ وہ کوئی زمین ہو، چاہے وہ کلکتہ کی زمین ہو، چاہے کشمیر کی زمین ہو، چاہے دلی کی زمین ہو، چاہے گجرات کی زمین ہو یا ساؤتھ کی کسی بھی اسٹیٹ کی زمین ہو، چاہے میسور ہو، چاہے کرناٹکا ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے کوئی جگہ ہو، تم کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ اور تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تم باتیں بہت کرتے ہو پر عمل سے اسے ثابت کرو تو پھر بات ہے. آئیے ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں. غوریوں کا زمانہ دیکھتے ہیں. محمد بن قاسم کا زمانہ تو بہت پرانا ہے، اس کو 1200 سال گزر چکے ہیں. غوریوں کے زمانے سے شروع کرتے ہیں. غوری سلطنت جس کا قیام ہوا سن 1193 عیسوی میں محمد غوری سے. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک 13 حکمران آئے. قطب الدین ایبک، آرام شاہ، التتمش، رکن الدین فیروز شاہ، رضیہ سلطانہ، اسی طرح کرتے 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 شمس الدین پر غوری سلطنت کا جب اختتام ہوا تو 97 سال تک تو غوری حکمرانوں نے حکومت کی، جس کا بہت زیادہ ٹائم فریم ہے بنسبت کرنٹ انڈین گورنمنٹ کے. اب بات کرتے ہیں اس کے بعد خلجی آئے. خلجیوں نے 1290 میں جب غوریوں کی سلطنت ختم ہوئی تو خلجیوں کا دور شروع ہوا جلال الدین فیروز خلجی سے. یہ زیادہ عرصہ نہیں چلی حکومت، 30 سال حکومت رہی. سن 1320 میں ناصر الدین خسرو شاہ آخری بادشاہ تھا. خلجی سلطنت ختم ہوئی 1320 میں جب ختم ہوئی تو تغلق کا زمانہ آیا. تغلق سلطنت غیاث الدین تغلق سے شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد 94 سال تک انہوں نے حکومت کی. دولت شاہ کا زمانہ تھا. 1413 میں 11 بادشاہوں کے بعد یہ حکومت ختم ہو گئی. اس کا ٹائم فریم بھی آج کے انڈیا سے زیادہ. پھر آئی سعید سلطنت، وہ کھجر خان سے شروع ہوئی 1414 میں، زیادہ عرصہ نہیں چلی، 37 ایئرز کی ان کا دور تھا. الہ الدین عالم شاہ پر یہ حکومت 1445 میں ختم ہوئی.
6 سال کے بعد لودھی خاندان نے سلطنت سنبھالی. ان کا زمانہ 75 سال تک انہوں نے حکومت کی. 3 بادشاہ گزرے ضمن میں، بہلول لودھی پہلے اور ابراہیم لودھی آخری. سن 1517 اس میں ان کی سلطنت ختم ہوئی اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا ظہیر الدین بابر سے سن 1526 عیسوی میں. اور ظہیر الدین بابر کے بعد پھر ہمایوں بیٹھا. ظہیر الدین بابر کی 4 سال کی حکومت اور پھر ہمایوں بیٹھ گیا. اچھا، مغلیہ سلطنت پھر ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ختم ہوئی کہ شیر شاہ سوری نے بغاوت کی اور ہمایوں کو ملک سے باہر کر دیا اور وہ ہندوستان کا حاکم ہو گیا. شیر شاہ سوری 1539 سے اس کی حکومت شروع ہوئی، اس کے خاندان کی. اس کے بعد 6 سال اس نے حکومت کی، پھر اسلام شاہ آیا، پھر محمود شاہ آیا. کرتے کرتے 16 سال میں ان کے 7 بادشاہ گزر گئے اور یوں 16 سال کے بعد سوری سلطنت ختم ہو گئی. اس کے بعد مغلیہ سلطنت دوبارہ آئی. ہمایوں کا تخت دوبارہ ہمایوں ہی کے ہاتھوں بحال ہوا اور دوبارہ وہ گدی نشین ہوا سن 1555 میں. اس کے بعد سن 1555 میں جو ایک پہلا مغل بادشاہ بیٹھا تو 1837 میں جو آخری مغل بادشاہ بیٹھا اس کے زمانے تک جو بہادر شاہ ظفر ہمایوں بیٹھا، پھر جلال الدین اکبر، پھر جہانگیر، پھر شاہجہاں، اورنگزیب، شاہ عالم، کرتے کرتے پھر شاہ عالم 2 گزرے ہیں. ایک شاہ عالم اول دور میں گزرا ہے 1707 میں اور ایک شاہ عالم آخری دور میں گزرا ہے 1759 میں. تو 52 ایئرز کے عرصے میں 2 شاہ عالم جو ہے وہ تخت پر بیٹھے. بہرحال 1837 میں ان کا آخری بادشاہ تخت پر بیٹھا اور اس کے بعد سن 315 سال انہوں نے حکومت کی ہندوستان پر. 315 سال، بہت طویل عرصہ حکومت کی. اتنا طویل عرصہ ابھی تک کسی خاندان نے حکومت نہیں کی تھی اور اس کے بعد ان کا دور بھی ختم ہو گیا. آپ جانتے ہیں غدر ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات. اچھا، اس کے بعد 1858 میں یہاں آ کر بیٹھ گئے ہندوستان میں انگریز، برطانوی راج. اچھا، برطانوی راج کے زمانے میں بھی ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ ظلم و تشدد نہیں ہوا. یہ تو برطانیہ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے تھے. انہوں نے وہ تمام چیزیں کی جس سے حکومت میں آگے بڑھ سکتے. انہوں نے مواقع بھی دیے ان کو، یہ آگے بڑھے، بڑے پن پہ، بڑے تعلیم حاصل کی، بڑے بڑی پوزیشنز کے اوپر آئے. 1858 سے 1947 تک انہوں نے بھی ان کی نسل کشی نہیں کی بلکہ ان کو بڑا فروغ ملا. انہوں نے انہی کی زبان سیکھی، انہی کی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھے اور آگے بڑھے اور ترقی کی. تو لارڈ کنگ کا زمانہ اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہ اختتام ہوا. یہ جو برطانوی سامراج تھا یہ کوئی 90 سال کا تھا. تو سب سے زیادہ ان پر حکومت کس نے کی؟ مسلمانوں نے. اس کے باوجود کبھی ان کو ختم نہیں کیا. اب آ جائیں اس آج کے بھارت پر. ہندوستان سے نکل کے بھارت کی، انڈیا کی بات کرتے ہیں. 1947 جواہر لال نہرو کا دور. کرتے کرتے اس کے بعد کئی لوگ آئے. لال بہادر شاستری جیسے لوگ بھی آئے، اندرا گاندھی جیسے بھی آئے، پھر اس کے بعد راجیو گاندھی، پھر کرتے کرتے ان میں بہت سارے اٹل بہاری واجپئی بھی آئے، پھر اس کے بعد جو ہے منموہن سنگھ، کرتے کرتے نریندر مودی جیسے لوگ بھی آ کے تخت پر بیٹھے. یہ 18 لوگ 1947 سے اب تک 18 لوگ ان کے بدل چکے ہیں. لیکن اس دور میں کیا کیا ہوا وہ ہمارے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی. اتہاس گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. تو 764 سال کی بات کر رہا ہوں. 764 سالوں تک مسلم بادشاہت ہونے کے باوجود بھی ہندو ہندوستان میں باقی ہیں. مسلمان حکمرانوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا. ہندوؤں کو اب 100 سال بھی نہیں ہوئے اور یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. شرم کا مقام ہے ان کے لیے. تو یہ ضروری گزارش ہے کہ یہ معلومات طلباء اور اساتذہ میں عام کی جائے تاکہ سب کو حق پتہ چلے.
یہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے اتہاس نہیں لکھ سکتے۔ اتہاس گواہ ہے کہ اس سرزمین میں انہیں پنپنے دیا گیا، اور آج جنہوں نے انہیں پنپنے دیا وہ ان کی فصلوں کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ شرم ہے ایسے لوگوں پر، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ تو اس چھوٹی سی ایک کوشش میں یہ بات تو سامنے آ گئی ہوگی کہ اس طویل دور حکومت میں انہیں کتنا پنپنے کا موقع ملا، کتنا بڑھنے کا موقع ملا، انہیں وزارتیں بھی ملی، بڑی کی پوزیشنز بھی ملی، یہ فوج میں جرنیل بھی رہے، فوجی بھی رہے، فلورش بھی کرتے رہے، پراسپر بھی ہوتے رہے۔ انہیں نیست و نابود کرنے کی کسی بادشاہ کی کوشش نہیں تھی، ہوتی تو یہ ختم ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے ان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے چلے۔ آج یہ باتیں بڑی کرتے ہیں پر ساتھ لے کے چلنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ انہی کو ساتھ لے کے چلنے کے روادار ہیں جو ان جیسے ہیں یا ان جیسے ہو گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے آنکھیں بھی کھلی ہوں گی اور بات بھی واضح ہوئی ہوگی کہ خدا کے لیے ظلم بند کرو۔ ظلم کبھی بھی کسی بھی دور میں سلوشن نہیں رہا، پرابلم رہا ہے۔ تو سلوشن کے لیے ہمیشہ امن ہی ہوگا، اور امن و آشتی کا دروازہ کھول کر پیچھے سے وار کرنا چھوڑ دو۔ ایک دل سے، ایک چہرے سے ملو اور ظلم و زیادتی کو بند کرو۔